تو اب ہم چلتے ہیں آڈینس کے سوالات کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سلیمان بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم اسم بھائی، میرا دو چھوٹے سوال ہے، بہت ہی ریلیونٹ ہے، وہ بھی اللہ کے عذاب سے متعلق ہے۔ جب بھی ہم پہلا سوال یہ ہے کہ جب بھی ہم یہ بات سنتے ہیں کہ ہٹلر نے جوس کو 5-6 ملین جوس کو پرسیکیوٹ کیا، تو ایز اے مسلم ہم جب یہ بات سنتے ہیں تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ یعنی ہمیں ایک سمپتی کا اظہار کرنا چاہیے، یا ہمیں کہنا چاہیے کہ اچھا ہوا اور بھی جوس کو مار دیتے اور بھی اس کا یعنی پرسیکیوشن کرتے جوس کا، کیونکہ ان کا حق بنتا ہے۔ اور دوسری سوال یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر جو آیتیں نکالی کہ یہ مشرکین کو قتل کرنے چاہیے، تو اس کے بعد ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چند لوگ جو بعد میں صحابی بنے یعنی مسلمان ہوئے، تب واپس انہوں نے توبہ کیا اور رجوع کیا، تو ان کا ایمان کیوں قبول ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آلریڈی ڈائریکٹ ورسز یعنی آیتیں اتار دی تھی کہ اب یہ عذاب کی یعنی عذاب کی جو لائق ہیں، اور یہ ان سے اب کوئی بھی توبہ یا رجوع نہیں ہو سکتی، تو یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے یہ دونوں باتوں میں؟ جی، آپ کے دوسرے سوال کا پہلے میں جواب عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب پیغمبر بھیجے ہیں تو بھیجنے کے بعد اپنے عذاب کی ایک مہلت دی ہے۔ اس مہلت کے دوران پیغمبروں کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ خدا کی دعوت ان لوگوں تک پہنچائیں اور اتمام حجت کریں، ان کے سوالوں کے جواب دیں، ان کے دلوں میں اگر کوئی اعتراضات ہیں ان کو رفع کریں، اور اگر یہ کوئی سوال کرتے ہیں تو ہم بھی اس وقت موجود ہیں، ایک ایک چیز کا ہم جواب دیں گے، اور ان کے پاس کوئی علمی دلیل ہے، سرات من العلم ہے، تو ان کو بھی سامنے لے آئیں، ان سے گفتگو کریں اور ان کو بتائیں کہ تم لوگ اصل میں خدا کی منتخب قوم تھے، خدا کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ کام ہے جو پھر پیغمبر کرتے ہیں، ایک جگہ جا کے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ دعوت دینے کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ دعوت چند مراحل سے گزرتی ہے، پہلے عمومی طور پہ انذار کیا جاتا ہے، انفرادی طور پہ لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، پھر انذار عام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے نکل جاتے ہیں، ہجرت و برات کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر اتمام حجت ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد عذاب کا مرحلہ آتا ہے۔ ان تمام مراحل کے دوران اگر وہ جنگ مسلط کر دیں، اور مسلط کرنے کے بعد آپ ان کی جان کے در پہ ہیں اور وہ مہلت اور امان مانگتے ہیں، اور وہ اس موقع پہ کہتے ہیں کہ ہم بات سننا چاہتے ہیں، تو خود قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر وہ اس موقع پر بھی امان مانگے اور کہیں کہ بات سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو چھوڑ دیں اور اپنی بات سمجھائیں۔ تو یہ مہلت خود خدا نے دی ہوئی ہے۔ رسول کے آنے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے انکار کیا ہے وہ پہلے دن ہی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ عذاب کا مستحق وہ اس وقت تک ہے جس وقت تک عذاب آ نہیں جاتا، اور جب عذاب آ جاتا ہے اس موقع پر بھی وہ اسی نقطہ نظر پہ کھڑا ہوا ہے جو اس کو عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ تو عذاب کا ایک وقت ہے، ایک مہلت کا عمل ہے، اس دوران ان کے پاس وقت ہے، وہ آئیں، گفتگو کریں، رجوع کریں، توبہ کریں، اور جب عذاب آ جاتا ہے اس موقع پر عذاب کا مستحق ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اسی نقطہ نظر پہ قائم ہوں۔ اگر وہ اس سے رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان تک بات پہنچاؤ، ان کو بات سمجھاؤ، اور بات سمجھنے کے لیے اگر ان کو امان چاہیے تو ان کو امان بھی دے دو۔ اور میرے نزدیک یہی بالکل درست رویہ ہے، یہی کچھ ہونا چاہیے، عین انصاف کے مطابق ہے۔ اس لیے کہ آپ کسی شخص پہ فرد جرم عائد کر رہے ہیں، وہ اس فرد جرم کو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اخلاقی سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں ایک کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی تم کافر ہو، تم انکار کرنے کی جگہ پہ کھڑے ہو، کہتا ہے میں تو کافر نہیں ہوں، میں تو آپ سے بات سمجھنا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ عذاب کا کیوں مستحق بنا رہے ہیں؟ تو جانتے بوجھتے انکار کرنے والے لوگوں کو ہی اللہ کے عتاب سے گزرنا ہوگا، اور یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہی آخرت میں بھی ہوگا، یہی کام آخرت میں بھی ہوگا، وہاں پر بھی عذر معذرت ہوگی، وہاں پر بھی آپ اللہ سے مکالمہ کریں گے، اور جن چیزوں کی معافی تلافی ہو سکتی ہے وہ معافی تلافی وہاں پر بھی ہوگی۔ یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب آپ کا۔ جی دنیا میں ناحق کسی بھی شخص کی جان لی جاتی ہے تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس ناحق عمل کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، اور قرآن مجید نے یہاں تک بتایا ہے کہ جب قومیں شوریدہ سر ہو جائیں، اور وہاں پر صرف یہ نہیں کہا کہ مساجد، بلکہ کہا یہ جتنے معبد ہیں، کلیسا ہیں، ان کو ڈھانے پر آتے ہیں،
تو مسلمانوں کو اگر طاقت حاصل ہے تو وہ ان کا دفاع کریں گے. تو جس وقت ہٹلر نے یہ کام کیا اور اس وقت اگر کوئی مسلمان حکومت دنیا میں موجود ہوتی جس کے پاس طاقت بھی ہوتی تو دین کا حکم یہ تھا کہ جرمنی کے خلاف جہاد کیا جائے، چونکہ وہ ناحق لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے. تو اسلام کے نقطہ نظر کے مطابق یہود کے حق میں جہاد کیا جاتا اس موقع پر. جی تو حسن بھائی، تو غامدی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ جوز کو تو یہ سزا مل رہی نا ان کو اللہ تعالیٰ سے، کہ ابھی تک جو ان کو جو بیسٹ قوم جو ہے ان کو جو نافرمانی کرتے آئے ہیں تو قیامت تک وہ عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جوز کے ساتھ سمپتی رکھنی چاہیے، تو اس حساب سے تو ہمیں ابو جہل اور ابو لہب کے لیے بھی سمپتی رکھنی چاہیے. جی، دو چیزیں بالکل مختلف ہیں. یہود کو اللہ کی طرف سے سزا مل لی، اللہ دے گا، انسان تو نہیں دیں گے، اللہ دے گا. جس طرح یہود سزا کے مستحق ہیں اس طرح مسلمان بھی سزا کے مستحق ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طریقے سے تمہیں امت وسط بنایا. کس طریقے؟ اس طرح یہود کو بنایا تھا. تو جو معاملہ یہود کے ساتھ ہے وہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی، بنی اسماعیل کے ساتھ بھی ہے. ہم بھی خدا کے عذاب کی زد میں آتے ہیں. ہم کوئی ان سے مختلف قوم نہیں ہیں، ہم بھی خدا کی منتخب قوم ہے جس کو ایک منصب پر فائز کیا گیا، شہادت علی الناس کا منصب ہے. تو یہ بات یاد رکھیں. تو اسی اصول کے مطابق جو یہ اصول ابھی آپ نے بتایا، ہم بھی تو عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں. تو پھر ایران اور عراق کو لڑنے دیتے ہیں آپس میں دونوں، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ ہم تو ان کو عذاب کا مستحق کہیں گے، ہم کیوں روکیں گے؟ تو دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں، ان کو سمجھیں. پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں بطور فرد کے، بطور مسلمان کے شریعت کی مجھ سے کیا ہدایات متعلق ہوتی ہیں. وہ یہ ہے کہ میں نے جان مال آبرو کے در پہ نہیں ہونا، بحیثیت فرد بھی نہیں ہونا، بحیثیت قوم بھی نہیں ہونا. اور کہیں پر کوئی ہو رہا ہے تو یہ ظلم کر رہا ہے، ظلم کو میں نے روکنا ہے اگر میرے پاس طاقت ہے، بغیر کسی مذہبی شناخت کے. وہ الہاد کے ماننے والوں کے اوپر پرسیکیوشن ہو رہی ہو تب بھی اگر مسلمانوں کو طاقت حاصل ہے تو وہ ان کو روکیں گے. یہاں کوئی مذہبی تقسیم نہیں ہے، یا انسانوں کے جو نظریات ہیں ان کے خلاف ظلم ہو رہا ہے. پرسیکیوشن جہاں ہوگی اس کو ہم روکیں گے. یہ خدا نے، اس خدا نے جس کے اور بہت سارے قوانین ہیں، مجھے یہ بتا دیا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے. اس نے کیا کرنا ہے اور وہ کیسے کرتا ہے اس کے اندر میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. جس وقت تیتس رومی نے، ٹائٹس نے حملہ کیا ہے بنی اسرائیل کے اوپر، اگر اس وقت اللہ کے قانون کے مطابق کوئی دوسری مسلمانوں کی حکومت موجود ہوتی تو شریعت کا حکم اس کے لیے یہ تھا کہ تم نے جا کر ان کا دفاع کرنا ہے اور لڑنا ہے کہ وہ نہ مار سکے ان کو. تو اللہ کس طریقے سے معاملات کرتا ہے وہ اللہ کا کام ہے. ہمیں دنیا میں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے اخلاقیات اور شریعت کے اصولوں کے تحت لوگوں کا تحفظ کرنا ہے. اس میں آپ یہ کہیں گے نہیں ہم اصل میں اللہ کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ اس موقع پہ اللہ عذاب دے رہا ہے یا مجھے آزما رہا ہے؟ اللہ تو مجھے آزما رہا ہے یا عذاب دے رہا ہے تو میں نہیں جانتا. تو میں تو اپنے ارادے اختیار سے فیصلہ کرتا ہوں. مجھے شریعت میں یہ کہہ دیا ہے کہ جب بھی ہوگا تم نے اس کو روکنا ہے. وہ اللہ قوموں کو عذاب دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، وہ کیسے دنیا کے اسٹیج پر پیچھے چلی جاتی ہیں، پھر اٹھاتی ہیں، پھر آتی ہیں، وہ اللہ کا معاملہ ہے. دیکھیے اس موقع پر جس وقت ہٹلر نے یہ معاملہ کیا، اس وقت کسی میں دنیا میں طاقت ہی نہیں تھی کہ اس وقت مقابلے میں آ کے روک سکے. تو اللہ جب کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو کروا لیتا ہے، لیکن اگر طاقت ہوتی تو مسلمانوں کو اللہ کی ہدایت یہ ہوتی کہ جا کے ان کو روکو. جی بہت شکریہ سلیمان بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سوال حسن بھائی سے یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اور بہت ساری اس کے علاوہ بہت ساری جگہ پر بھی حسن بھائی ایک بات بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ امت نے 1400 سال میں اللہ کی کتاب کو اس کی اہمیت نہیں دی، مطلب اس جہاں جو اس کا مقام تھا وہ اس کو مطلب مقام نہیں دیا. تو اس میں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. پہلی بات یہ کہ کیا یہ پہلی یہی بات، یہ تو کلیم ہے، یہ تو عقل کے ہی خلاف ہے، علم و عقل کے مسلمات کے خلاف. کیا یہ بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ 1400 سال میں کسی نے اس کو اہمیت نہیں دی؟ یہ اگر میں اس کو جملے کو مسکوٹ کر رہا ہوں تو میں معذرت کر دیتا ہوں. حسن بھائی پہلے اس کی تصحیح کر دیں، کیا یہی جملہ حسن بھائی نے نہیں، کبھی اس طرح کی بات کہنا اگر کہیں بھی ہے تو درست نہیں ہے، لیکن ہم کبھی یہ بات نعوذ باللہ نہیں کہتے امت کے بارے میں
کہ امت نے قرآن مجید کو مثال کے طور پر پس پش ڈال دیا، قرآن مجید کی حیثیت کو اس طریقے سے نہیں مانا. کچھ علمی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں جو منہاج 1400 سالوں میں بنے، دو باتیں بالکل مختلف ہیں. پہلی بات کا نتیجہ نکلتا ہے کہ امت نے گویا انٹینشنلی قرآن مجید کے بجائے کچھ اور چیزوں کو اہمیت دے دی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ پوری امت کی تاریخ کو اٹھا لیں، آج بھی دعوے کی حد تک قرآن مجید ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی اصل ہے، وہی سب سے پہلے، وہی حرف آخر ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کچھ پریکٹیکل پرابلمز آپ کے سامنے آتی ہیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. خود ابتدائی عہد کے اندر ہماری جب علمی روایت مدون ہونا شروع ہوئی ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ جو تاریخی ذخیرے کے اندر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایت میں چیزیں آتی ہیں، اور وہ چیزیں قرآن مجید کا جو مدعا اس وقت سامنے آ رہا ہے اس میں کوئی اضافہ کرتی ہیں، اس میں کوئی ترمیم کرتی ہیں، اس میں کوئی نسخ کرتی ہیں. ابھی گزشتہ دنوں میں نے اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ وہ کیا 4 چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں حدیث کے بارے میں ہمارے روایتی علماء کا کیا نقطہ نظر ہے. تو جب یہ پرابلم سامنے آتا ہے تو اس کے بعد اس پرابلم کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں قرآن مجید کی وہ حیثیت جو قرآن خود تقاضا کر رہا ہے برقرار نہیں رہتی. تو یہ بات یوں ہے، یہ یوں نہیں ہے کہ 14 سال میں امت نے قرآن مجید کو اٹھا کے پھینک دیا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ نہیں. قرآن کو ماننے کے باوجود جب بڑا مسئلہ پیش آیا حدیث کے باب میں، تو حدیث کو یہ حیثیت دے دی گئی کہ آپ قرآن مجید کے اندر ترمیم، تغیر، اضافہ، تبدیلی، نسخ، قرآن کو آپ مانتے ہیں کہ قرآن کا بیان یہ ہے، قرآن کی تفسیر یہ ہے، اور شرح و وضاحت جو ہے اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کی حیثیت برقرار نہیں رہتی. تو یہ چیز ہم نے بتایا ہے کہ مکتب فراہی نے، اور یہ کہاں برقرار نہیں رہتی؟ جہاں پر حدیث آئے گی، جہاں پر نہیں آئے گی وہاں قرآن ہی رہے گا. تو مکتب فراہی نے اس کو بطور اصول کے اپنا کر بتا دیا کہ قرآن کی اس حیثیت کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی. تو یہ دعویٰ اگر غلط ہے تو اس کی کوئی ضرور آپ مثال پیش کیجئے کہ نہیں بھائی یہ بات تو ہمیشہ کہی گئی ہے حدیث کے بارے میں جو آپ لوگ بیان کرتے ہیں. لیکن حسن بھائی دوسری طرف استاد جاوید احمد گام صاحب نے بھی بہت مرتبہ اور آپ نے بھی غالباً کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ پر کچھ اعتراضات کیے جاتے تو آپ کہہ رہے امت کی علمی روایت وہ دیکھتے ہیں تو وہ تو ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہے، مطلب حدیث کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں. تو کیا پھر ان دو باتوں میں کنٹراڈکشن نہیں ہے کہ وہی اسی علمی روایت کے ماضی کے علمی روایت کے بارے میں آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ اسی پہ کھڑے ہیں جس طریقے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں، دوسری طرف آپ بیان کرتے ہیں کہ 1400 سال میں. مائک میوٹ ہے حسن بھائی، آپ کا مائک میوٹ ہے. جی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے باب میں ہم کوئی مختلف بات نہیں کر رہے تو یہ دو پہلوؤں سے ہوتی ہے بات. جو ماضی میں علماء حدیث کو نتیجے کے اعتبار سے حیثیت دیتے تھے وہ ہم بھی دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے بھی قابل حجت ہے نتیجے کے اعتبار سے. اس میں یہی بات غامدی صاحب نے مولانا زاہد الراشدی صاحب کے جواب میں جو مضمون لکھا ہے مقامات میں، اس میں بھی یہی بات بیان کی ہے کہ یہ پلیسمنٹ کا فرق ہے. ہم اس کو قرآن کی شرح و وضاحت کہتے ہیں، اسوہ حسنہ کہتے ہیں، تفہیم و تبیین کہتے ہیں، قرآن مجید کی اصولی ہدایت کے عقلی لسانی مضمرات کا بیان کہتے ہیں، شرح کہتے ہیں، توضیح کہتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں حدیث رد نہیں ہو جاتی. وہاں یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں جو آپ حدیث کو نتیجے کے اعتبار سے اہمیت دیتے ہیں وہ اہمیت ہمارے یہاں بھی ہے، وہ قبول ہوگی، وہ قرآن کی شرح بنے گی، وہ قرآن کی فرع بنے گی، وہ اصل کا بیان بنے گی. تو متن کی شرح اور اصل کی فرع کی حیثیت سے وہ قابل حجت بن جاتی ہے. اور پھر قرآن مجید اس کے بارے میں یہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلے کر دیں تو اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. تو سر تسلیم خم امت بھی کر رہی ہے، سر تسلیم خم ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن جو فرق ہے وہ یہ کہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کو قرآن پر اضافہ مانا جائے، اس کو قرآن کا نسخ مانا جائے، یہ کام ہم نہیں کر رہے. اس میں ہم ان سے مختلف ہیں، لیکن اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں. 14 سال میں جو امت نے حدیث کو اہمیت دی ہے، اس کو قبول کیا ہے، اس کو حجت سمجھا ہے، یہ سارا کام ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ کام کرتے ہوئے قرآن کی جو حیثیت میزان ہے وہ متاثر نہیں ہو رہی. تو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں.
جی بہت شکریہ عبداللہ بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ حارث بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نے میرے 2 کوشچن ہیں. ایک کوشچن میں اسٹارٹنگ میں پہلے یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں جو مینٹل ہیلتھ پرابلم چل رہی ہے خاص طور پہ ایڈلٹ کے اندر، اور سوسائڈ کے اتنے زیادہ کیسز نظر آ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی یونیورسٹی کے اندر 1 منتھ کے اندر ہی 2 سوسائڈ ہوئے ہیں سیم پیٹرن کے اوپر. تو اس حوالے سے میں نے کافی ساری جگہ جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ان میں سارے ان کو سمپیتھی شو کرتے تھے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے، یہ معاشرے کی وجہ سے ان کے اوپر اتنا پریشر ہے اور انہوں نے یہ کیا ہے. لیکن اگر ہم اسلامکلی دیکھیں تو اسلام خود خوشی کرنے والے کو کنڈیم کرتا ہے، اس کو کسی بھی صورت سمپیتھی نہیں دیتا. تو اس سچویشن کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ان کو کسی طرح کچھ یعنی کہ کوئی سمپیتھی شو کر سکتے ہیں، یا پھر ہم نے ان کے بارے میں ایک نیگیٹو پرسپیکٹیو ذہن میں رکھنا کہ انہوں نے یہ غلطی کی اور ان کو سزا ملی؟ اسلام اس شخص کے بارے میں خودکشی کی آپ کو مذمت کرے گا یا بتائے گا کہ جو جانتے بوجھتے شعور کے ساتھ دنیا کے اس امتحان کو قبول کرنے کے بجائے دنیا سے اپنے آپ کو خاتمہ کر کے رخصت کر لیتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ انتخاب تمہارا نہیں ہے کہ تم نے کب دنیا سے جانا ہے، یہ میرا امتحان ہے، میں نے تمہیں بھیجا ہے، لہٰذا تم نہ کسی دوسرے کی جان لے سکتے ہو نہ اپنی جان لے سکتے ہو. تو اس کی جو مذمت ہے یا اس کی جو تلقین و ہدایت ہے وہ ایک صحت مند آدمی کے بارے میں. ہم صحت مند لوگ بھی تو یہ سوچتے ہیں نا کہ یار دنیا میں آنے کا کیا فائدہ، کیوں ہم دنیا میں آئے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف بیمار لوگ سوچتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا کے اندر، یہ ویسٹ کے اندر، یورپ کے اندر تو باقاعدہ ٹرینڈز چلے اجتماعی خودکشیوں کے. ذہنی طور پہ صحت مند لوگ ہوتے ہیں لیکن دنیا کے اسٹیج سے اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہتے ہیں تاکہ یہاں کی آزمائشوں میں شریک نہ ہو. تو ان کے بارے میں تو یہ بات کہی جاتی ہے. کوئی شخص جس کے حالات، ذہنی کیفیات اس کے کنٹرول ہی میں نہیں ہے اور وہ کوئی اس طرح کا اقدام کر لیتا ہے تو وہاں پر مذمت تیرے بحث نہیں آنی چاہیے. وہاں پر اسی کو موضوع بنانا چاہیے کہ لوگوں کو صحت مند ذہنی صحت کا عادی بنایا جائے، اس طرف لایا جائے اور ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ دنیا کی حقیقتیں کیا ہیں. تو بالعموم ہمارے یہاں جو خودکشیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپ ڈپریس، سٹریس، انزائٹی، اینکشیسنس اس کے نتیجے میں ہوتی ہیں اور یہ بیماریاں ہیں. تو بیماری کے نتیجے میں جو کام ہوتا ہے اس کو مذمت کا موضوع بنانے کے بجائے اس کا علاج کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا حسن بھائی. اس کے اوپر میں نے ایک ریلیٹنگ حدیث پڑھی تھی، اس کے اندر الفاظ یہ تھے کہ قرب قیامت میری امت پہ اس طرح فتنے ٹوٹیں گے کہ ایک شخص قبر کے پاس سے گزرے گا اور اس کو لپٹ کے رونے لگے گا. اس وجہ سے نہیں کہ اس کا کوئی عزیز اس کے اندر ہے، اس وجہ سے کہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ خواہش کرے گا کہ میں مر جاتا بجائے زندہ ہونے کے. تو اگر خود خوشی ہی کسی بھی سینس کے اندر الاؤ یا پھر ہمدردی والا ہوتا کام، تو اس سینس میں کہیں نہ کہیں تو آ جاتا نا حدیث کے اندر کہ اس شخص کو اتنی الاؤنس. یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. یعنی دنیا میں مختلف احوال پیش آتے ہیں، کہیں ترغیب نہیں دی نعوذ باللہ، کہیں اس کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا. فیصلہ کرنے کی میں پوزیشن میں نہیں ہوں، میں پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بندے نے، بھائی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اعلان کر کے خودکشی کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم خودکشی کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں دنیا میں نہیں رہنا. یہ خودکشی اور وہ خودکشی جو معلومات، قرائن، شواہد سے پتہ چلے کہ کسی نے ایک انتہائی سٹریس کے معاملے میں کی ہے، اس کے معاملے میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. ہم کیوں اس معاملے میں گفتگو کریں اس کے بارے میں ہمارے علم نہیں ہے؟ ہم تو لوگوں کے بیان پہ چلتے ہیں نا، انسان ہے، ہم کیوں فیصلہ کریں؟ تو خودکشی کو کوئی گلوریفائی نہیں کر رہا، خودکشی کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا. بتایا ہی جا رہا ہے کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان سے اگر آپ سمپیتی شو کریں گے، وہ آپ کے پاس آئیں کہ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں، آپ ان کو بتائیں یہ تو حرام ہے. وہ بھائی وہ حلت اور حرمت ایک صحت مند ذہن سمجھتا ہے، ایک ذہن بیمار ہو چکا ہے، اس کو کیسے سمجھانا ہے؟ اس کو بیماریوں کا ازالہ کر کے سمجھانا ہے. تو اس کی طرف التفات ہو، اس کو سمجھایا جائے. خدا نہ خواستہ اس طرح کے معاشرے میں جو واقعات ہیں وہ رونما ہوں، اس پر لوگوں کو توجہ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ملیشیا کے اندر ہم تھے، ہاں ایک یونیورسٹی تھی بڑی مشہور، وہاں پر ہر سال خبر آتی تھی کہ ایک طالب علم نے خودکشی کر لی. اور وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ پتہ ہوتی تھی، مینٹل سٹریس. یعنی ماں باپ کا اتنا پریشر کہ تم نے نمبرز لینے ہیں اور اتنی مشکل پڑھائی اور ایپٹیٹیوڈ وہ نہیں ہے، تو وہ آخر میں تنگ آ کر کہ میری بے عزتی ہوگی، جگہزائی ہوگی، مجھے ماں باپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، میں اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جان لے. تو یہ جو کنڈیشنز ہیں ان کے اندر تو ان چیزوں کا ہم نے حل کرنا ہے نا کہ بھائی اس طرح کے مواقع نہ پیدا کرو کہ جس سے لوگ اتنے مجبور ہو جائیں کہ وہ خودکشی کریں. اس طرح بعض لوگ غربت سے کرتے ہیں.
یعنی غربت کے مارو کھانے کو کچھ نہیں، بچے بلک رہے ہیں، اس مینٹل سٹیٹ آف مائنڈ میں آ کے وہ تو ایسے موقعوں پر ریاستوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے شہریوں کا خیال رکھو، لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے بھئی یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک کے اندر لنگر لوگ لگاتے ہیں کھانا کہ بھئی کم سے کم ان چیزوں کی وجہ سے اتنے مجبور محض نہ ہو جاؤ. تو یہ کام تو کرنے کا ہے معاشرے میں کہ ہم وہ مواقع ختم کریں جن کے نتیجے میں لوگ خودکشیوں پہ آمادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا حسن بھائی. ایک اور کوشچن بہت شکریہ. وعلیکم السلام. انڈیا گوا سے بات کر رہا ہوں. حسن صاحب میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا تو پتہ ہے بس طلاق کے آنے میں بات کرنی ہے. جب 4 مولانا مطلب جب بڑے لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے سب نے یہ کہا ہے کہ ٹرپل طلاق از 1 طلاق، ختم ہو گئی بات. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی آخر میں یہی کہا تھا کہ میں واپس سے رجوع کرتا ہوں کہ یہی بات صحیح ہے. تو دیکھنے پہ لگتا ہے کہ گاندھی صاحب نے جو بھی طلاق کے بارے میں کہا تھا کلین اینڈ کلیئر ہے، وہی رہنا چاہیے. تو ان کو اتنی بڑی غلطی کیوں لگ گئی ہے چاروں لوگوں کو؟ آئی ایم سوری اینڈ وائی یو آر ٹیکنگ دیم ویری سیریسلی. تھینک یو. دیکھیے ان کا جو علمی مسئلہ ہے نا اس کو سمجھیں. قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ طلاق کا ایک متعین قانون ہے. وَإِنْ عَزَمُ الطلاق، جب طلاق کا مصمم ارادہ کر لو. ارادہ کب ہوتا ہے؟ ٹھنڈے دل دماغ سے سوچ کے اور غور و فکر کے جیسے نکاح کرتا ہے آدمی، اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ نکاح آگے نہیں چل سکتا، تو پھر قرآن مجید نے ایک پورا کا پورا کرائٹیریا بتایا ہے کہ کیسے الگ ہونا ہے. وہ سب سے پہلے بتایا ہے کہ آپ نے پیریڈز کی رعایت سے عدت کی تعین کے ساتھ 1 طلاق دینی ہے. اس کے بعد بیوی کو یہ حکم دیا کہ تم نے وہیں پہ رہنا ہے. شوہر کو یہ کہنا ہے تم نے نہیں نکلنا. پھر بیوی کو یہ کہا ہے کہ تمہارے پیٹ میں اگر کوئی چیز ہو تم نے اس کو چھپانا نہیں ہے. یہ سارے معاملات ہو گئے. اس سے پیچھے بھی بتا دیا جب تنازع پیدا ہو تو حکم لے کر آؤ. طلاق تک بات پہنچ گئی ہے تو قرآن کا قانون ہے 1 طلاق دی جائے گی، اس کے بعد خاتون رخصت ہو کے گھر سے چلی جائے گی. یہ قانون ہے. اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو لینا ہے تو آپ نکاح کریں اور اپنے دوبارہ نکاح میں لے آئیں. خود اس قانون کی خلاف ورزی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، اور ابھی ہم نے 23 اعتراضات سیریز میں اس پر گفتگو کی ہے. جو طلاق کا قانون ہے اس میں جب خلاف ورزی ہو گئی تو رسول اللہ نے کیا فیصلے کیے. یعنی ایک خاتون کو ایام میں طلاق دے دی گئی اور ایک خاتون کو اسی طریقے سے 3 طلاقیں دے دی گئیں، تو دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ کیا تھا کہ لوٹائی جائیں گی. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے جو طریقہ تم نے اپنایا ہے. اس کے بعد جو ہمارا علم ہے اس کو جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ وہی ہے جو میں نے ذکر کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جن کو وہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد ان سے غلط انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اور پھر اس انڈرسٹینڈنگ کو لے جا کر قرآن مجید کے اوپر جو کچھ اس کا قانون تھا اثر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ ثلاثۃ جدہن جد والہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. 3 چیزیں غصے میں ہو، مذاق میں ہو، ہنسی میں ہو، جیسے بھی ہو جاتی ہے. 1 نکاح، 1 طلاق، 1 عتاق، غلام آزاد کرنا. تو اب اس کو وہ بنیاد بناتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو رسول اللہ نے خود کہہ دیا نا. اگرچہ رسول اللہ نے جو عملی فیصلے کیے ہیں وہ اس سے مختلف ہے. خود آپ کی جو بات یہاں پر لوگ نقل کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ قرآن کا جو قانون طلاق ہے اس کو نل اینڈ وائڈ کرتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھانا چاہیے ان کو کہ یہ جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں صرف علم کی حد تک بتا رہا ہوں کہ یہ ضعیف روایت ہے، لیکن یہ روایت بھی بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے. ہم نے اس روایت پہ تحقیق کی، اس کا صحیح کانٹیکسٹ لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے پہلے تو یہ روایت ثابت نہیں ہوتی، ضعیف ہے. لیکن اگر آپ مان بھی لیں برسبیل تنزل تب بھی اس میں یہ بات نہیں کہی جا رہی جو آپ سمجھ رہے ہیں. اس کا پس منظر بالکل مختلف ہے. مدینے کے اندر ایک آدمی تھا جو نکاح کرتا تھا اور نکاح کرنے کے بعد حقوق نہیں دیتا تھا، اور نکاح کرنے کے بعد جب اس کا دل چاہتا تھا طلاقیں دیتا تھا، پھر واپس آتا تھا بیوی کو اپنا لیتا تھا. جب اس سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ تم کیا کرتے ہو، تم نے نکاح کیا تو مجھے رکھو، کہتا وہ تو میں مذاق کر رہا تھا. طلاق دے تم میرے حقوق ادا کرو، کہتا وہ تو میں مذاق کر رہا تھا. تو اس شخص کو رسول اللہ کی خدمت میں لایا گیا. حدیث میں الفاظ ہے کان الرجل یطلق النساء، طلاقیں دیتا رہتا تھا بیٹھ کے. اس کو لایا گیا ہے، اس کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آج کے بعد یہ ہنسی میں ہو مذاق میں ہو، اگر تم نے یہ کام کیا ہم نافذ کر دیں گے. تو یہ اس سے بالکل مختلف بات ہے جو اس سے اخذ کی جا رہی ہوتی ہے. لہٰذا غصے میں طلاق کا کوئی امکان نہیں ہے، بالکل طلاق نہیں ہوتی غصے میں. اور طلاق کا پورا قانون ہے، اس کی خلاف ورزی کر کے دی جائے گی تو طلاق نافذ نہیں ہوگی.
جی بہت شکریہ عرفان بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر فیصل بھائی اپنا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ویسے تو بہت سے سوال ہے میرے من میں، لیکن اس وقت میں ایک ہی سوال پوچھوں گا. اس سے پہلے میرا آپ سے پرسنل یہ کوشچن تھا کہ وہ جو حدیث کی کتاب پہ آپ کام کر رہے تھے، وہ آپ نے کہا تھا کہ 2024 میں پبلش ہوگی، ابھی تک ہوئی نہیں. یہ پرسنل کوشچن ہے، وہ والا بعد میں پوچھ. وہ آ چکی ہے، ہندوستان میں بھی آ چکی ہے. آپ اگر اپنے ایکسنٹ سے کشمیری لگ رہے ہیں تو کشمیر کے اندر بھی موجود ہے، آپ وہاں رابطہ کریں، آج ہی آپ کو کتاب مل جائے گی، وہ شائع ہو چکی ہے. جی میرا سوال یہ تھا کہ مثنوی مولانا روم، یہ جو کتاب ہے، اس کی ویسٹ میں بھی بہت تعریفیں ہوتی ہے، تصوف کی ہے، کیا بولوں میں، بیسک کتاب یہی ہے. اس کے بارے میں مکتبہ فراہی کا کیا نظریہ ہے، کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے مکتبہ فراہی کے اندر جو اصول و مبادی ہیں وہ ہم نے بیان کیے ہیں. غامدی صاحب نے اپنی کتاب مقامات کے اندر، آپ ان کو پڑھ لیجئے، اس میں قرآن مجید کی کیا حیثیت ہے اس کو بیان کیا ہے، اور اس حیثیت کو مان کر کے وہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، وہ حق و باطل کے معاملے میں معیار ہے، پیمانہ ہے، تمام اختلافات اس کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے. اور جب ہم اس کو مانتے ہیں تو اس کے کیا 4 ناگزیر تقاضے ہیں کہ وہ ہم تک محفوظ شکل میں پہنچے گا، وہ اس کا مدعا بالکل محفوظ ہوگا، وہ قطعی الدلالہ ہوگا، اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی، سب وہاں بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد بیان کیا گیا دین کا دوسرا سورس سنت، اور تیسری چیز بیان کی گئی ہے حدیث. تو اس کی روشنی میں رکھ کر جو کچھ دنیا میں نظریات آپ کو پیش آتے ہیں، تصوف کے ہوں، الہاد کے ہوں، اسی طریقے سے فقہی روایت کے ہوں، سلفی روایت کے ہوں، ان کو آپ پرکھ کے وہاں دیکھ سکتے ہیں. قرآن مجید فیصلہ کرے گا دین کے باب میں، نہ مثنوی مولانا روم فیصلہ کرے گی، نہ جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب میزان فیصلہ کرے گی. جو بھی رائے قائم کرنی ہے اس کی بنیاد پہ کرنی ہے. تو آپ اگر کوئی متعین چیز وہاں بیان ہوئی ہے اس کو سامنے رکھ کے پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اس پر کیا نقطہ نظر ہے، تو وہ میں ضرور بتاؤں گا آپ کو. چیز یہاں پہ بھی تھوڑی دیر پہلے زیر بحث آئی تھی، وہ جو روایت کے اندر چیز آتی ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہوں. میں آخری نبی ہوں اور یہ جو مسجد ہے مسجد نبوی، یعنی پیغمبر کی بنائی ہوئی، اس کے بعد کوئی مسجد نہیں ہوگی. تو وہ جو مسجد بنائی گئی ہے وہ آخری مسجد ہے، یعنی گویا آخری پیغمبر ہوں تو جو مسجد میں نے بنائی ہے وہ بھی آخری مسجد ہوگی. اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا تو کوئی نئی مسجد بھی تعمیر نہیں ہو سکتی جو کسی پیغمبر کی طرف منسوب کر کے بیان کی جا سکے. ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں 3 ہی مساجد ہیں جن کو یہ حیثیت حاصل ہے، اور ان کے اندر بھی حرمت ہے، یعنی وہاں پر وہ سارے کام جو باہر آپ کے لیے جائز بھی ہیں وہاں نہیں کر سکتے. تو مسجد الحرام ہے، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. بہت شکریہ. چلیں حسن بھائی یہ بھی کلیئر ہو گیا. عرفان بھائی ہم آپ سے اجازت لینا سوال میں کر لیتا ہوں کہ ابھی ہم نے کچھ آپ کے فوٹوز دیکھے تھے سوشل میڈیا پر، مشہور آرٹسٹ ہیں عاطف اسلم صاحب کے ساتھ، تو اسی کی اس ملاقات کا ہم سیاق و سباق سننا چاہتے ہیں آپ سے کہ اچانک آپ کی ان سے ملاقات کیسے ہوئی، اور اگر کچھ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں جو کہ پبلکلی بتائی جا سکیں تو وہ بھی بتائیے گا. اور خاص کر یہ چیز ضرور بتائیے گا کہ جب ایسا مذہبی اسکالر آپ نے ملاقات کی تو ان کو کیسے پایا، ان کی اخلاقیات کو. بھائی میری ان سے پہلی ملاقات نہیں ہے، میری کافی ان سے ملاقاتیں، ان سے بہت محبت کا، دوستی کا تعلق ہے، کئی سالوں سے ان سے ربط ضبط ہے، ملتے جلتے رہتے ہیں. وہ یہاں بھی تشریف لائے تھے، ڈیلس میں پہلے بھی کئی دفعہ آ چکے ہیں، ملاقات ہوئی، اور بھی ان سے رہتا ہے ربط ضبط، اور بہت اچھا ان کو اللہ نے ذوق بھی دیا ہے چیزوں کو علمی انداز میں. میری جتنی یہ جو شوبز کے لوگ ہوتے ہیں ان میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ہر طرح کے لوگوں سے ہوتی ہیں. لوگ اس پہ بھی بڑا وہ یہ کرتے ہیں، بلکہ ایک صاحب نے ایک لطیفہ لکھا ہوا تھا، وہ تھا بڑا مزے کا، کہ عاطف اسلم جو ہے وہ گانے سے توبہ کرنے آیا ہے اور غامدی صاحب کے حلقے والوں نے اس کو بڑی محنت سے قائل کر لیا کہ نہیں گانا جائز ہے. تو لوگوں کی اس تخلیقی حصے مزاح کی بھی داد دینی چاہیے ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھئی ہمارا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوتا ہے، اور ہم محبت کے ساتھ، ہر آدمی جو ہے نا اس کو اگر آپ دیندار طبقات محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، اور اس طرح کی چیزوں سے اوپر اٹھ کے کہ اس کو کنورٹ کر لینا ہے انسان سمجھتے ہوئے، مسلمان سمجھتے ہوئے، دروازے کھولیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے، آپ یقین جانیں، ابھی میں ایک ملک میں تھا انڈونیشیا میں، وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ غامدی صاحب کے، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا ایک مکتبہ فکر جو بالکل اساس سے ناقد ہے، اساس سے ناقد ہے، یعنی ان کے علماء بھی آ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ
اتنی محبت اور وارفتگی سے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی محبت کا اظہار کہہ رہے تھے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پوری مسلک کی بنیادیں آپ نے ڈھا دی ہیں، آپ اس کو سرے سے درست نہیں سمجھتے، لیکن ہم پھر بھی آپ کی دل سے عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے اندر اخلاص ہے، آپ کا تقوی نظر آتا ہے، آپ کے اندر متاع درد، آپ ہماری اصلاح کے لیے، آپ اگر ہم سے اختلاف بھی کر رہے ہیں ہماری اصلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر ایک کو گلے سے لگانا چاہیے، اس سے بھی قطع نظر کہ ہم لوگوں کو تبدیل کر لیں۔ تو یہاں پر ہمارے سینٹر میں بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں اور ان سے گفتگو بھی ہوتی ہے، تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو بڑا اچھا ذوق دیا ہے، علمی ذوق دیا ہے چیزوں کو سمجھنے کا، اندر اتر کے۔ بظاہر تو ایک لوگوں کی پبلک پرسیپشن ہوتی ہے نا، گانے بجانے والے لوگ ہیں، لیکن مجھے جو چند لوگ، جس میں حمزہ علی عباسی بھی ہیں، عاطف اسلم ہیں، ان لوگوں کو اللہ نے اچھی ذہنی صلاحیتیں بھی دی ہیں، اور یہ ہم لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے۔ اگر ہمارے مسلمانوں میں، نوجوانوں میں اگر کوئی مقبول ہے اور وہ سیکھتا سمجھتا بھی ہے، اس کے اندر فکر بھی ہے، تدبر بھی ہے، تو ایسے لوگوں کو قریب لایا جائے، محبت سے ان کو بتایا جائے کہ جو تم کام کر رہے ہو اس کے اندر بھی اخلاقی چیزوں کو ملوز خاطر رکھو، پیش نظر رکھو۔ تو ہمارا تو یہی مقصد ہوتا ہے، باقی ہم کوئی اپنے کسی فرقے کو ہے نہیں فرقہ ہمارا جس میں کسی کو شامل کریں، جس سے کسی کو نکالیں، سب کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی۔ آخر میں ایک اور چیز اگر آپ مناسب سمجھے تو اس پر بھی کامنٹ کر دیں کہ ایران کے اندر آپ نے حالات آبزرو کیے ہوں گے کہ وہاں پہ ایک اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ بہت سی خبروں کے مطابق جو ہے ہزاروں کے اندر لوگ شہید بھی ہوئے ہیں اس پروٹیسٹ کے اندر، نیٹ ورک وہاں پہ بند ہے، انٹرنیٹ وغیرہ۔ یہ ان کو بتائیے نا، یہ ان کو بتائیے جو دنیا کو غیر مہذب کہتے ہیں، ان کے پڑوس کے اندر یہ ملک موجود ہے، وہاں پر ذرا یہ دیکھ لیں، وہاں جائیے، اس کے اوپر احتجاج کریں، نکالیں، مال روڈ پہ جلسہ جلوس کریں۔ یعنی دنیا کے اندر یہ تو آپ سوچئے جلسے، یہ جو ہمارے ممالک ہیں، عرب ممالک، کبھی جائیے یہ جو تقریر پاکستان میں بیٹھ کے کرتے ہیں، ذرا سعودی عرب میں کر کے دکھائیے مجھے، پھر میں پوچھوں گا کہ تہذیب جو ہے وہ کن ملکوں میں موجود ہے۔ ہم تو پھر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھ کر بھی کبھی گفتگو کرتے ہوئے، یہ میں آپ کو بغیر کسی تردد کے کہہ رہا ہوں، یعنی میں سچی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ میں مثال کے طور پر اس ملک کے بارے میں کوئی بات کروں گا تو مجھے خطرات لاحق ہو جائیں گے، نہیں، یہ میرے خدشہ ذہن میں نہیں آیا کبھی۔ مجھے کبھی کرنی ہوتی ہے، کوئی وجہ پیدا ہو اخلاقی طور پہ، ہم وہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، گفتگو کی ہیں یہاں پر بے شمار، خدشہ بھی ذہن میں نہیں آتا۔ تو یہ خدشہ ذرا مجھے کسی مسلمان ممالک میں پیدا کر کے دکھا دیں، اس کے بعد تہذیب اور غیر تہذیب کا فیصلہ ہوگا۔ واقعات ہوتے ہیں یہاں پر بھی بہت سارے حوادث، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں حادثے نہیں ہوتے۔ یہاں پر حال ہی میں فلسطین کے باب میں جو کچھ ہوا ہے، اور اس کو بھی ایک خاص پس منظر میں دیکھا، یعنی یہاں پر ریاست نے یہ محسوس کیا کہ وہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں اور آنے کے بعد یہاں پر عارضی ویزوں پر مقیم ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، جامعات میں ہوتے ہیں، انہوں نے احتجاج کیے، اور احتجاج کر کے یہاں کا جو سسٹم تھا اس کو ذرا ہلانے کی کوشش کی، تو اس سے ہر طاقتور تحفظ والی نفسیات میں کچھ خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ذرا آپ ہمارے ملک میں یہ خدشے پیدا کریں نا، آج آپ جائیں، مثال کے طور پر آج پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی اینٹی طالبان ہے، آپ ذرا طالبان کے حق میں مجھے مظاہرہ کر کے دکھائیں، کسی یونیورسٹی میں کر کے دکھائیں، وہ یونیورسٹی اگر وہاں برقرار رہ گئی تو پھر آپ پوچھئے گا مجھ سے۔ تو یہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں، اس کو جب آپ معیار بنا کر اگلوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں، اس کی بھی آپ مثال کے طور پہ اسی درجے میں جا کر اجازت دیں جس درجے میں جان لاک نے اس کو پیش کیا تھا، تو یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں، بالکل آپ نے درست بات کی کہ ہم جسٹس کی ڈیمانڈ تو کرتے ہیں، انصاف کی اور احتجاج کرنے کی، لیکن وہی چیزیں ہماری اپنے ممالک کے اندر مسنگ ہیں۔ تو بہرحال بہت شکریہ حسن بھائی ہمیں وقت دینے کی۔